اللهم يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا رقيب يا وكيل يا الله يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. خصوصا على أعداء أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کر گزار دی ہم نے، اور کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ خزاں میں بھی صدائے بہار دی ہم نے، اور خاک و خون کی رنگینیوں میں گم ہو کر
مشن عظیم کی عظمت نکھار دی ہم نے، اور اسلام کی الفت دل میں ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی معاویہ سے عقیدت رکھتا ہوں، اور حق بات چھپا لینا میرا مسلک ہی نہیں، مذہب ہی نہیں۔ حق بات چھپا لینا میرا مسلک ہی نہیں، مذہب ہی نہیں۔ چلتی ہوئی تلواروں میں بھی سچ کی عادت رکھتا ہوں، اور ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے در اصحاب رسول کے غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کثیر تعداد میں جماعتی ذمہ داران، عہدیداران و کارکنان، سب کے نام لوں گا تو وقت کافی لگ جائے گا۔ اپنے جماعتی ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان حضرات کی اس محنت اور کاوش کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام کے بیانات اور خطابات یقیناً آپ نے سنے ہوں گے۔ اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز وارث شہداء ناموں سے اصحاب پیمبر، سفیر امن، جان نشین حیدری و اعظم شہید، قائد اہل سنت حضرت العلامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب سلمہ اللہ تعالی پالیسی ساز خطاب آپ حضرات سے انشاءاللہ العزیز فرمائیں گے۔ مالک لم یزل سے التجا ہے کہ وہ ذات قدیر مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق و صداقت پر مبنی گفتگو کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمہید اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، آج کی اس بابرکت پروگرام کا عنوان بذریعہ اشتہارات و اعلانات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے وقت میں اس بابرکت عنوان پر اپنی معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں۔ مگر یہ بات ذہن نشین رہے
کہ اسے محض اشتہار پر سجے ہوئے جملے یا کسی پروگرام کا عنوان سمجھ کر نہ سنا جائے، کیونکہ ختم نبوت کا تحفظ اور اصحاب رسول کا دفاع یہ محدود ایک پروگرام کا عنوان نہیں ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس مقدس عنوان کے کس پہلو پہ بات کی جائے۔ بہت مبارک اور مقدس عنوان اور تفصیل طلب عنوان ہے۔ قرآنی آیات کا سہارا لیا جائے اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں اس عنوان کو کھولا جائے تو یہ الگ پہلو ہے۔ اس عنوان سے متعلقہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک ذخیرہ آپ کے سامنے، علماء بخوبی میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اہمیت عقیدہ ختم نبوت بزبان نبوت، یہ مستقل اور الگ پہلو بنے گا۔ پھر کردار اور عمل کے میدان میں اسے محض عقیدہ بنا کر غلامان نبوت نے اپنے سینوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے تحفظ کے لیے عظیمت کے میدانوں سے گزر گئے۔ اس تاریخ کے اوراق اور صفحات کو کھولا جائے تو یہ الگ عنوان اور مستقل پہلو ہے کہ کس دور کس زمانے میں کس انداز میں غلامان رسول نے اس عنوان کا تحفظ کیا۔ وہاں سے لے کر پھر آج تک ایک مستقل تاریخ ہے۔ یہ اس لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پہ یہ بات واضح ہو کہ جس عنوان کے تحت ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ محض دو چار الفاظ یا دو چار جملے نہیں ہیں، اور یہ بھی آپ کے اوپر واضح کر دوں کہ تحفظ ختم نبوت اور دفاع صحابہ یہ کوئی قصہ اور کہانی بھی نہیں ہے، کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جس انہماک اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، مجھے امید کامل ہے کہ بحیثیت قافلہ حق کے ایک رضاکار کے میں اپنا ما فی الضمیر آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی علم ہے میں اس انداز میں جو گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ عنوان کوئی قصہ کہانی اور افسانہ نہیں ہے، یہ مستقل ایمان ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟
کچھ کمیاں محسوس کر رہا ہوں۔ اس معاشرے میں میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، آپ بھی یہاں پہ رہتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ ایک سنجیدہ مشن، سنجیدہ قافلے کے ساتھ ہے، اس لیے سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں۔ قربانیوں کی ایک لائن جو ہم نے لگا دی ہے، یہ قصے اور افسانوں پہ یہ لائن نہیں لگی، کچھ حقائق ہیں، نظریات ہے، صدائے حق و صداقت ہے۔ اسی سنجیدگی کے ساتھ آپ میری بات کو دل میں جگہ دیں گے تو بات کھلتی چلی جائے گی، اور میں لمبی بات شاید نہ کر سکوں۔ طویل مدت علالت کے بعد کچھ عرصے سے سفر شروع کیے ہیں، 22 گھنٹے کا تقریباً مسلسل سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں، مگر یہ آپ لوگوں پہ کوئی احسان نہیں ہے، اسے ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اسے ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بنیاد تصور کرتے ہیں کہ جن زندگی کے جو دن رہ گئے وہ کارآمد ہو جائیں، فضولیات میں نہ گزریں۔ اس لیے آپ مجھ سے یہ امید بھی نہ رکھیں کہ شاید آپ حضرات کو فریش کرنے کے لیے میں کسی لطیفے کا سہارا لوں گا، آپ کو ہنساؤں گا، خود ہنسوں گا۔ ہمارے دل اور جگر زخمی ہیں، دل کی تختی کے اوپر بہت کچھ نقش ہے، حالات اور زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور ان حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر عالم کو اپنے علم کا اظہار اور خطیب کو اپنی خطابت کا میدان سجا کر اپنے جوہر دکھانے ہوں گے۔ اسے محض کوئی کاروبار تصور نہ کیا جائے، اسے تماشا نہ بنایا جائے، اسے افسانہ نہ سمجھا جائے۔ ہر نبی خطیب بن کے آیا، مبلغ بن کے آیا، اور پھر جس سنجیدگی کے ساتھ ہر نبی نے حق ادا کیا ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان مانتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، تمام انبیاء کے امام، پہلا دن ہے، مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے، مجمع میں کوئی اپنا نہیں ہے، اپنے سے مراد کے ساتھ دینے والا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی بولو نہیں۔ آقا نے پہلی تقریر فرمائی، خطاب لا جواب فرمایا، خطیب الانبیاء نے خطابت کے جوہر دکھائے، بولنا پڑے گا آپ کو، خطیب الانبیاء نے خطابت کے، اور ایسا خطاب فرمایا کہ کفر سے برداشت نہ ہوا، شرک سے برداشت نہ ہوا، بدماشی سے برداشت، کفر اور شرک اور دجل سے برداشت۔ بولو، آپ کرسی کا لحاظ رکھیں گے تو پھر میں آپ کا لحاظ نہیں رکھوں گا، اس کو چھوڑیں، تھوڑا سا آگے ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بڑی عجیب چیز ہے، مل بھی جائے تو اس پر بیٹھنے کی اجازت ہے، لیٹنے کی نہیں ہے، اور جو اس کے آگے لیٹ جاتا ہے وہ لیٹ ہی ہو جاتا ہے، وہ میں نے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے۔ پھر
اللہ اس کے سامنے ہمیں نہ لٹائے۔ بولو، اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ کون سا انداز خطابت ہے، کرسی پاس رکھتے ہو بیٹھتے بھی نہیں ہو۔ جلتو بہادری بہادری جانشین حیدری حیدری، نظریے کی شان بھی زبان حق بیان بھی، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ علامہ محمد احمد لدھیانوی، قائد ملت اسلامیہ علامہ محمد احمد لدھیانوی، وفا کا علمدار لدھیانوی، مشن کا پہرےدار لدھیانوی، تاج و تخت ختم نبوت، قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی، شہید قائد انقلاب اسلامی علامہ لدھیانوی۔ لدھیانوی، شہیدوں کا وفا لدھیانوی۔ جلدی جلدی بیٹھ جائیں ذرا، جزاکم اللہ۔ بولنا نہیں، بولنا کسی نے نہیں، خاموشی سے کسی کو بٹھانا نہیں، خود بیٹھ جائیں۔ قائد اہل سنت، سفیر امن، نواب زمانہ، وارث شہدائے ناموس اصحاب پیمبر، جانشین علامہ حیدری و اعظم شہید تشریف لا چکے ہیں، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس روشن چہرے کو ہمارے سروں پہ یوں ہی چمکتا اور دمکتا رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حالات اور زمانے کے اور تقاضوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ پہلا دن ہے، خطیب الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں خطاب کرنے کے لیے، اور جن سے خطاب کیا جا رہا ہے ان میں کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، سارے بولو نا، لیکن اس خطیب الانبیاء نے، کائنات کے سب سے بڑے خطیب نے، حقائق پہ پردہ نہیں ڈالا، اپنی جان کی پرواہ، بولے وہ زبان سے، جان کی پرواہ، کسی اپنے کی پرواہ، خاندان اور برادری کی پرواہ، بولے نا بلند آواز سے، نہیں کیے۔ تو جو اس نبی کا وارث ہو، اس نبی کے مسند پہ بیٹھا ہو، اسے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ میں جس نبی کی وراثت کا دعوے دار ہوں، مجھے اس نہج پہ چلنا ہے، لحاظ کسی کا نہ ہو، اپنے عقائد و نظریات پر کاربند رہے، حق و صداقت کی صدا بلند کرتا رہے اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دے، انجام سے بے خبر ہو کر قدم سے قدم ملا کے چلتا رہے، انجام اللہ پہ چھوڑ دے۔ جو کام ہمارے ذمہ ہیں وہ ہم پورا کریں، جو اللہ کے ذمہ کام ہیں اس کی طرف نظر نہ رکھے۔ بھائی میری طرف دیکھیں، اب کوئی بھی نہ اٹھے۔ ایک بندہ ادھر سے اٹھتا ہے، یہاں تک آتا ہے، سارا مجمع اس کو دیکھتا ہے، بھائی پہلے نہیں دیکھا اس کو، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ انبیاء کے وارث ہونے کا اگر ہمیں دعویٰ ہے تو انبیاء کی سنت کو سمجھنا ہوگا، طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا، کردار کو سمجھنا ہوگا۔ آقا مدنی کریم آئے، پہلا دن ہے اور سامنے مجمع سارا مشرکین کا ہے، لیکن کسی کا کوئی لحاظ، کھل کے بتا دیا، زندگی کا مشن بتا دیا، کاز بتا دیا، نظریہ بتا دیا، آنے کا مقصد بتا دیا، پیغام بتا دیا، نظام بتا دیا، قانون بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ میں کائنات میں کیوں آیا ہوں، کیا لے کر آیا ہوں، اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ بھائی بات حق پر مبنی ہو تو پھر سیدھی سی بات ہے، باطل کو تکلیف ہوگی، باطل کو تکلیف ہے، کفر کو تکلیف ہے، شرک کو تکلیف ہے،
بولے نا بلند آواز سے، ساتھ نہیں دے رہے آپ۔ کفر کو تکلیف، بات حق پر مبنی ہو تو باطل پیٹے گا، باطل کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، اپنوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اپنے خوش ہوتے ہیں، ترقی دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، خوشیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے تو دین دشمن کو ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو نظریاتی دشمن کو ہو، تکلیف ہو تو اس کو ہو جس کو یہ نظریہ قبول نہیں ہے اور اس نظریے کے بعد اسے اپنا سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے، اسے تکلیف ہو تو ہو، اپنے کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء نے جب اعلان فرمایا، نبوت کا بتا دیا، رسالت کا اعلان کیا، ختم نبوت کا اعلان فرما دیا، بڑی تکلیف شروع ہو گئی۔ ابو جہل کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا، ابو لہب پیٹتا ہے، وہ تڑپتا ہے اور اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ بالآخر اس نے پتھر اٹھایا، خطیب الانبیاء پہ برسائے ہیں، امام الانبیاء پہ برسائے ہیں، امام الاولین والآخرین پہ برسائے ہیں، سید الاولین والآخرین پہ برسائے ہیں۔ وہ بابا فخر کائنات کو پتھروں سے مارا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، مگر آپ مجمع میں سے کوئی ایک شخص بول کر بتائے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ جب آقا کو پتھر مارے گئے اپنوں نے مخالفت شروع کر دی، تعریف کرنے والے تنقید پہ اتر آئے، ساتھ دینے والے دور بھاگ گئے، جنہوں نے کہا امین ہے وہ کذاب کہنے پہ آئے، وہ ساحر کہنے پہ آئے، وہ مجنون کہنے پہ آئے۔ بتائے جذبات انسانی اور بشری تقاضوں کی بنیاد پہ انسان کے جذبات مجروح بھی ہو جاتے ہیں، نا امید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عام انسان تو نہیں تھا، وہ بابا وہ تو فخر موجودات بن کے آیا تھا، وہ تو آیا اسی مقصد کے لیے تھا۔ بتائے کوئی بول کر ہاتھ اٹھا کے ذرا جرأت کر کے بتائے تو صحیح کہ جب آقا نے تکلیف کو دیکھا، دوستوں کو دشمنی میں بدلتے دیکھا، تعریف والوں کو تنقید کرتے دیکھا، غریب والوں کو دور بھاگتے دیکھا، پتھر برستے دیکھے، ایک لمحے کے لیے بھی آقا نے نظریہ چھوڑ دیا ہو، مشن چھوڑ دیا ہو، صدائے حق چھوڑ دیا ہو، آقا نے قدم پیچھے بڑھائے ہو، بول قدم پیچھے آئے ہیں یا آگے بڑھے ہیں؟ بول 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 بلند آواز سے، قدم پیچھے آئے ہیں یا آگے بڑھے؟ بڑھے ہیں نہیں بڑھے؟ سارے بولو نا۔ آقا بھی جانتے ہیں یہ ظلم و ستم کا زمانہ گزر جائے گا، یہ ستم کا زمانہ گزر جائے گا۔ تحریکوں کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، تحریکی شخص ہوں، تحریکی قیادت کے زیر سایہ چل رہا ہوں، بات نظریات کی کروں گا اور ضرور کروں گا، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریاتی سٹیج ہے تو نظریاتی بات ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جناب، تحریکوں پہ حالات آیا کرتے ہیں، نشیب و فراز آیا کرتے ہیں، کبھی نرمی کبھی سختی، بابا کبھی پھول برستے ہیں تو کبھی کانٹے بچھائے جاتے ہیں، یہ تو تحریکوں کے اوپر حالات آئے ہیں۔ آپ کیسے یہ تصور کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جہاں سے گزر جائے ساری دنیا ہمارے زندہ باد کے نعرے لگائے؟ ساری دنیا تو امام الانبیاء کے زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے، تو آج کوئی مولوی یہ تصور لے کے کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ منبر پہ یہ تصور لے کے کیسے بیٹھتا ہے؟ مصلی پہ یہ کھڑا ہونے والا امام یہ تصور لے کے کیسے محراب میں کھڑا ہوتا ہے؟ یا تو اپنے لیے نبی کوئی اور تلاش کر، اور اگر یہی ہمارا نبی ہے تو وہ ان حالات سے گزرے ہیں، تجھے گزرنا پڑے گا۔ وہ ان حالات سے گزرے ہیں، تجھے بھی گزرنا پڑے گا۔ ہم نے بڑا سمجھایا تھا، تو نے کیا سمجھایا تھا؟ ہمیں آقا نے بھی سمجھایا تھا، شریعت موجود ہے، حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، قرآنی آیات موجود ہے۔ سخت حالات آئے، قربانی کا تقاضا ہوا، میدانوں میں لوگ چلے گئے، کچھ واپس آ گئے، کچھ جام شہادت نوش کر گئے۔ اعتراض کرنے والوں نے زبان کھولی اور کیا کہتے ہیں؟
الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. ہم نے بڑا سمجھایا تھا ہماری بات مانتے تو نہ مرتے. ہماری بات مانتے، یہ جو آج کہتے ہیں نا ہماری مانتے تو نہ مرتے، بابا یہ تو نہیں کہہ رہا، تیرا بابا پہلے کہہ کے چلا گیا. ہاں وہ کہہ کے چلے گئے. اللہ نے فوراً جواب دیا، ایک لمحہ بھی اللہ نے انتظار نہیں کیا. کس کا دفاع کیا؟ توجہ کرنا، میں بہت آگے جا رہا ہوں. نبوت اور صحابیت کے دفاع میں نہیں. اللہ اکبر. جام شہادت نوش کرنے والوں کا اللہ نے دفاع فرمایا ہے. کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو. اب میں تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میرے کسی شہید پہ کوئی زبان درازی کرے گا میں تو دفاع کروں گا. یہ تجھ سمجھتا ہے یہ کوئی تماشا ہے؟ بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، گھر اجڑ گیا، بیوی راستہ دیکھتے رہ گئی، امید بھی کوئی نہیں آنے کی. تو اس انداز میں چل نہیں سکتا تو نہ چل، لیکن زبان بند رکھ. زبان اعتراض بھی نہ کر. اعتراض تو شہیدوں پہ اللہ نے بھی برداشت نہیں کیا. اللہ نے فرمایا تو کہتا ہے یہ وہاں گئے لڑے تب مرے. لو اطاعونا، علماء بولے نا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہماری مانتے تو ما قتلوا، نہ مارے جاتے. اللہ نے فوراً فرمایا اچھا یہ تو کافر کو کافر کہہ کے میدان میں آئے نا. نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ یہ تو کفر کے مقابلے میں میدان میں اترے نا، اسی لیے مارے گئے. تم تو نہیں کہتے ہو نا، تم تو فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھانا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بکواس میں سچے ہو. اگر تم اپنی اس بکواس میں تو بتاؤ یہ بکواس جنہوں نے شہیدوں کے خلاف کیا تھا وہ بچے؟ بولو نا. لیکن نام کس کا زندہ ہے؟ اعتراض کرنے والے کا یا کٹ جانے والے کا؟ سارے بولو، سارے سارے سارے. کٹ جانے والوں کی تاریخ زندہ اور تابندہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم بھی جانوں پہ کھیل جائیں گے. اپنے شہداء کی تاریخ کو ہم فراموش نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ جھنڈا بھی لہراتا رہے گا، یہ کاز یوں ہی گونجتا رہے گا، یہ پرچم یوں ہی لہراتا رہے گا. ان شہیدوں کے مشن کی آوازیں اور صدائیں یوں ہی بلند ہوتی رہیں گے انشاءاللہ. اعتراض کرنے والوں کی طرف ور کرو، ایک منٹ کے لیے بھی توجہ دینے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے. تم اپنے نہج پہ چلتے چلے جاؤ، وقت آئے گا تاریخ تمہارے نام کو نوٹ کرے گا. اعتراض کرنے والے جیسے وہ مٹ گئے یہ بھی مٹ جائیں گے. یہ بھی تو نہیں کر سکتا تو نہ کرنا. میں نے کون سا تیرے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے کہ تو بھی کر؟ لیکن جو کر رہے ہیں تو شاباش تو دینا. شاباش بھی نہیں دیتا تو تیری شاباش کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. اعتراض تو نہ کر. شہادت معمولی رتبہ نہیں ہے. نبوت اور صحابیت کے بعد اب زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے بڑا کوئی رتبہ ہے تو شہادت ہے. یہ ذہن میں رکھو. کون سا رتبہ ہے؟ شہیدوں پہ اعتراض کر کے کہیں اپنے آخرت برباد نہ کر بیٹھنا. یہ ذہن میں رکھیں. عنوان کیا ہے؟ تحفظ ختم نبوت. حضرت اس پہ انشاءاللہ بات فرمائیں گے. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اللہ عز و جل نے اس کائنات کو وجود دیا انسانوں کی رہبری، رہنمائی اور ہدایت کے لیے. اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا. حضرت آدم سے آغاز ہوا، حضرت عیسیٰ تک بات پہنچی. آخر میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا. ایک ایک قوم، قبیلے، ملک، علاقے کے لیے نبی جا چکے. اب ایک ایسا نبی کائنات میں جائے جس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہے. ضرورت باقی. اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اللہ نے جس کو ایسا نبی بنا کے بھیجا اسے خاتم سارے بولو نا. ایسے نبی کو ختم نبوت کا تاجدار کہتے ہیں، جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج بھی سجا دیا، ختم نبوت کا تاج بھی. یہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے بھی آج کے نہیں ہیں.
یہ بھی اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ایک اٹھا یمامہ کی دھرتی پہ، مسیلمہ کذاب، کہتے میں بھی نبی ہوں، میں بھی، اور عجیب نبی ہے، کہتے کمپرومائز کر لیتے ہیں. جی کیا کرتے ہیں؟ نبوت ہے، کمپرومائز کر لیتے ہیں. میں اس کو نبی مانتا ہوں یا مجھے نبی مانے. بات وہی ہے جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا نا، کچھ ہماری مان کچھ تیری مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے نبی بات ایمان کی آئی ہے. کافر کہتے کچھ ہماری مان ہم تیری مانتے ہیں. یہ مانے نہ مانے تو اعلان کر، میں نہیں مانتا. کہہ دو کہہ دو کہہ دو. سرگودا دھرتی کے لوگوں بولو تم بولو نواز سے سارے بولو سارے میں یہ نبی کا کردار کہاں چلا گیا؟ بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ نبی کی سیرت کا حصہ نہیں ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، میرے نبی اعلان کیجئے. یہ ایمان کا سودا کرنے آئے ہیں یہ سوداگر. یا ایھا الکافرون، جملہ کیا ہے؟ آرام سے بولو کوئی سن نہ لے. تو توجہ کرنا، یا ایھا، سارے بولو نا. ایسے تو میں نہیں جان چھوڑتا آپ کی. بلند آواز سے گرج کر کہو نا بھئی، قرآنی آیت ہے، مانتے نہیں ہو؟ بلند آواز سے بولو نا. نبی نے اپنی طرف سے کہا، رب نے کہلوایا. کیا فرمایا؟ اے کافر ہو. کیا؟ اس وقت کوئی صوفی نہیں اٹھا جس نے کہا ہو کہ نہیں کافر تو ہے لیکن کافر کہنا نہیں چاہیے. کافر کو کافر کہنا نہیں چاہیے. وہی حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ والی بات ہے. کہتے ایک آیا، اس نے کہا جی کافر کو بھی کافر نہ کہو. میں نے کہا کس کو؟ کہتے کافر کو. دماغ پہ پردے پڑ جائیں تو پھر بیچاروں کو اپنی بھی ہوش کوئی نہیں ہوتی. خود ایک ہی جملے میں 3 بار کہہ رہا ہے، ہمیں ایک دفعہ بھی نہیں کہنے دیتے. اللہ نے فرمایا میرے نبی اس کو بتا دے، یا ایھا الکافرون، جو تم مطالبہ لے کے آئے ہو نا، کمپرومائز کرنے آئے ہو، سودا کرنے آئے ہو نا کہ کچھ ہماری مان ہم تیری مانتے ہیں، تو ہمارے خداؤں کے سامنے سجدہ کر، ہم تیرے خدا کو سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں، تو یہاں سر جھکا ہم وہاں سر جھکاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فوراً اعلان کیا، اللہ نے کروایا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد ان کی عبادت، میں ان کی عبادت. انکار کیا نہیں کیا؟ سارے بولو نا. کافر کے ساتھ کوئی نرمی کی؟ نرمی مسلمان سے ہوگی. تم ہمیں ایک کے بجائے 10 تھپڑ مارو، ہم چہرہ آپ کی طرف بھی نہ موڑیں گے، لیکن کفر کی وکالت ہم کرنے نہیں دیں گے. ہم جان دے چکے ہیں، ہم قربانی دے چکے ہیں، گھر اجڑ گئے، کفر کی وکالت نہیں کرنے دیں گے. سیدھی سی بات ہے بابا. کافر ہے تو کافر کہا جائے گا، مسلمان ہے تو مسلمان کہا جائے گا. کسی مسلمان کو ہم کافر نہیں کہنے دیتے اور کسی کافر کو مسلمان نہیں کہنے دیتے. تیرا استاد مسلمان ہے، تیرا مرشد مسلمان ہے، تیرا باپ مسلمان ہے، تیرا دادا مسلمان ہے، تو اسے کافر نہیں کہنے دیتا، تو میں مسلم اول مومن اول صدیق اکبر کو کافر کیسے کہنے دوں؟ ہمیں بے غیرت سمجھا ہوا ہے کیا؟ ہمیں بے ضمیر سمجھتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بات میں نرمی لانی ہوتی تو اتنے لوگوں کے جنازے اٹھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. پہلے دن یہ سودا ہم کر چکے ہوتے. آج تک نہیں کیا تو مرتے دم تک نہیں کریں گے انشاءاللہ. کہہ دو ہاتھ بلند کر کے. قائد محترم کو یقین دہانی کرا دیں کہ ہم ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ، بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ قدم اب پیچھے نہیں آئیں گے، یہ آگے جائیں گے انشاءاللہ. اب فاصلہ کم رہ گیا ہے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت خدا کی قسم نظر آ رہی ہے. صدیق کا دشمن قادیانیت کے سٹیج پہ پہنچنے والا ہے.
انشاءاللہ پہنچنے والا ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن زمانہ یہ وقت اور یہ دن دیکھے گا انشاءاللہ، یہ ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں تحفظ ختم نبوت، آقا مدنی کریم آخری نبی بن کے آئے، اللہ عز و جل نے اعلان فرما دیا اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ۔ بولو، جس نے دعویٰ کیا مقابلہ ہوا نہ ہوا، حالات سازگار بھی نہیں ہیں، حالات آقا مدنی کریم جیسی ہستی دنیا سے گئی ہے، صحابہ کرام کے جذبات، صحابہ کرام کے دل زخمی ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا ابو بکر کچھ عرصہ انتظار کر لیں، مقابلہ کریں گے، سنبھلنے تو دیں، پھر صف بندی تو کر لیں۔ فرمایا جو میرے نبی کے ختم نبوت کا منکر ہے، ایک لمحہ بھی انتظار ابو بکر سے نہیں ہوتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چل پڑے، لشکر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے یمامہ کے میدان میں کتنے قیمتی صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، کتنی قربانیاں دی گئی، خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ یہ معمولی عنوان نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور ہم اصحاب رسول کا دفاع اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اصحاب رسول کے دفاع میں تحفظ ختم نبوت کا عنوان پنہا ہے۔ اس عنوان کے پیچھے ختم نبوت کے تحفظ کا پورا پس منظر ہے، پوری داستان ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح نظر آ رہی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہم اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ آقا کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کے موقع کے گواہ ہے۔ اگر اصحاب رسول محفوظ نہ رہے تو نبوت اور رسالت کون ثابت کرے گا؟ کہاں سے کرے گا؟ گواہی کے طور پہ کس کو پیش کرے گا؟ گواہ کس کو لائے گا؟ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتے ہو، عقیدہ ختم نبوت کی اگر بات کرتے ہو، اس پہ تقریر کرتے ہو، اس پہ درس دیتے ہو، اس پہ تحریکیں چلاتے ہو، اس پہ تم قربانیاں دے چکے ہو، ہمارے اکابر اس پہ کٹ چکے ہیں۔ 10,000 شہداء، مال لاہور کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، تختہ دار پہ جھولنے والے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بابا یہ ساری قربانیاں اپنی جگہ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جب تک اصحاب رسول کے دروازے پہ کوئی حاضری نہیں دے گا آقا نبی کریم کو خاتم النبیین تو دور کی بات ہے کوئی نبی ثابت نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو؟ توجہ 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 توجہ، نعرہ نہیں۔ کوئی نبی ثابت کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا میں نبی ہوں، کس نے سنا؟ نہیں، آپ میں سے کس نے سنا؟ بولو نا، کس نے سنا؟ پھر یہ گواہی پوری دنیا میں کنہوں نے دی؟ کنہوں نے یہ مشن پھیلایا؟ یہ صدا کس نے لگائی؟ یہ نظریہ کنہوں نے پھیلایا؟ اس کے لیے مسیلمہ کذاب سے کون ٹکرا گئے؟ سارے بولو، کون ٹکرا گئے؟ کون ٹکرا گئے؟ حضرت وحشی جان ہتھیلی پر رکھ کر یمامہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ سارے بولو، پہنچا یا نہیں پہنچا؟ مسیلمہ کا قلقمہ ہوا یا نہ ہوا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ لازم ملزوم ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموں سے صحابہ لازمی۔ اور ایک جملہ جو میں کہنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا اس تحریک کا آغاز کیا صدیق اکبر نے، لشکر بھیجا، قیادت فرمائی، لمحے لمحے کی خبر بھی لیتے رہے، لمحے لمحے کی خبر بھی لیتے رہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دو سرگودا کے غیور سنی مسلمانوں، تحریک ختم نبوت چلی، آج کی ختم نبوت کی تحریک کی قربانیاں
ہمیں یاد ہے ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے تمام اکابرین کے کردار کو جنہوں نے ختم نبوت کے عنوان پہ قادیانیت اور مرزائیت کا راستہ روکا، ان کا قلع قمع کیا، میدان سجائے، لوگوں کو بیدار کیا، اس کے لیے ایمانی جذبے سے لوگوں کو سرشار کر کے میدان میں لا کے کھڑا کیا۔ ختم نبوت کے عنوان پہ جنہوں نے جتنی قربانیاں دی، ہمارا سلام ہے، ہمارا سلام ہے، ہمارا سلام ہے۔ لیکن جملہ میرا بھی سنتے چلے جائیں کہ تحریک تحفظ ختم نبوت تو آج کی بات کرتا ہے، میں 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ تحریک تحفظ ختم نبوت یہ کوئی آج کی تحریک نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پرانی تحریک ہے۔ اور اس زمانے میں دیکھتا ہوں، اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، سیرت پڑھتا ہوں، سیرت اصحاب رسول کے پردے ہاں جناب صفحات کھولتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جب کسی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو تحریک تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ تو پھر جملہ میرا سنتے جانا، تحریک تحفظ ختم نبوت کا بانی اول صدیق اکبر، بانی اول، سارے بولو نا، توجہ توجہ، بانی اول کون ہے؟ تحریک تحفظ ختم نبوت کی بنیاد کس نے رکھی؟ سارے بولو نا، قیادت کس نے کی؟ بولو، خبر کس نے لی؟ لشکر روانہ کس نے کیا؟ کس کی خلافت کا زمانہ ہے؟ خلیفہ وقت کون ہے؟ مصلی کا وارث کون ہے؟ مسند نبوت پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ محراب رسول میں کون کھڑا ہے؟ آقا کے بعد بلا فصل کون آیا ہے؟ کون آیا؟ کون آیا؟ بول نہیں رہے اصحاب رسول کے غلاموں، بولو کون آیا؟ ابو بکر آیا۔ کون آیا؟ کون آیا؟ ابو بکر آیا۔ آج تحریک تحفظ ختم نبوت کی تحریک جتنے اکابرین نے کردار ادا کیا، خدا کی قسم ایک روشن مثال ہے، لیکن بانی صدیق اکبر ہے۔ بانی کون ہے؟ بانی کون ہے؟ بنیاد کس نے رکھی؟ کس نے رکھی؟ کس نے رکھی؟ اور میں قائد محترم کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ ہم تو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن حق نواز کی تحریک کو بھی مذاق نہ سمجھا جائے، اس قافلے کو بھی تماشا نہ سمجھا جائے، اسے بھی بچوں کا کھیل نہ سمجھا جائے۔ کہتے جی ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، میں نے کہا ہم تو سلام پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس تحریک میں چلنے والے، کام آنے والوں کے پاؤں کی خاک کو ہم سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو میری تحریک کو بھی معمولی نہ سمجھ، اس قیادت کو بھی بچہ نہ سمجھ، اسے بھی جذباتی ہونے کا تانا نہ دینا، ذرا ان کو بھی سمجھ۔ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں، تم تو بہت بعد کی باتیں کرتے ہو۔ میں نے کہا میں ختم نبوت کے پہرے داروں کی بات کرتا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ختم نبوت ایک عمارت ہے، ختم نبوت ایک، آپ نہ بولے، ماننے والا بولے، نہ ماننے والوں سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے، یہ سارے ماننے والے ہیں تو سارے بولے، یہ ماننے والے نہ ہوتے تو یہاں کیا کرنے آتے؟ بولو بلند آواز سے، ہاتھ کھڑا کر کے، سارے بولو، سارے بولو۔ ختم نبوت کیا ہے؟ عمارت ہے۔ اس عمارت کے باہر، اس عمارت کے تحفظ کے لیے ایک چار دیواری ہے، اس چار دیواری کا نام صحابہ ہے، اس چار دیواری کا نام صحابہ ہے، اور اس چار دیواری کے باہر ایک پہرا ہے، اس پہرے کا نام غلامان صحابہ ہے، پہرے داران صحابہ ہے، نوکران سپاہیان، بول نہیں رہے، بول نہیں رہے، بول نہیں رہے ابھی۔ ہاں ختم نبوت اگر عمارت ہے، چوکی اس کے باہر چار دیواری کا نام صحابہ ہے، اور اس چار دیواری کے پہرے کے لیے کھڑے وہ ہیں جو غلامان صحابہ ہے۔ کہتے تم مرتے جا رہے ہو، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں گرایا جا رہا ہے، او بابا میں نے لازمی مرنا ہے، میں نے جام شہادت تو ضرور نوش کرنا ہے،
کیونکہ میں چار دیواری کے باہر کھڑا ہوں، عمارت تو اندر ہے، اور میں اس چار دیواری کا تحفظ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ کوئی اس چار دیواری کو پھلان کر عمارت تک نہ پہنچ سکے۔ اب تو بتا، میں تو 2 قدم آگے کا سفر کر رہا ہوں، میں اس چار دیواری تک پہنچنے نہیں دیتا تو عمارت تک کیسے پہنچنے دے سکتا ہوں؟ میں اس چار دیواری پہ بھونکنے نہیں دیتا تو عمارت کے اوپر ہاتھ کیسے اٹھانے دے سکتا ہوں؟ کوئی اس چار دیواری پہ انگلی اٹھائے گا تب بھی مقابلہ کیا جائے گا، کوئی عمارت کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گا تب بھی مقابلہ کیا جائے گا، کوئی اس چار دیواری کی عزت کو پائمال کرے گا تب بھی اس کو لعنتی کہا جائے گا، اور کوئی عمارت کی عزت کو پائمال کرے گا، کرنے کی سوچے گا بھی، اس کے اوپر بھی لعنت کی جائے گی۔ تو جیسے عمارت کا دشمن لعنتی، اسی طرح چار دیواری کا دشمن بھی لعنتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو، سارے۔ بس صحابہ کے غلاموں، میں تمہیں ایک ہی پیغام دے کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ توجہ، اپنی قسمت پہ فخر کرو، اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ اس فتنے کے زمانے میں تمہاری نسبت کسی چور کے ساتھ نہیں، چوکیداروں کے ساتھ ہے۔ ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نسبت بہت عظیم ہے۔ خدا کی قسم جب یہ سوچتے ہیں ہر مشکل ہمیں بڑی آسان لگتی ہے۔ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں پارٹی والا جا رہا ہے، فلاں تنظیم والا جا رہا ہے، فلاں نظریے والا جا رہا ہے، لیکن حق نواز کے قافلے کا غریب طالب علم بھی یہاں سے گزرتے تو کہتے وہ صحابہ والا جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ میری قیادت راستے سے، توجہ، میری قیادت راستے سے گزرتی ہے۔ خدا کی قسم لوگ پوچھتے ہیں یار یہ شاہانہ انداز سے کون گزر رہا ہے؟ یہ مسکراتا چہرہ کس کا ہے؟ یہ مسکراتا چہرہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب ہے۔ کہتے ہیں وہ چہرہ مسکرا رہا ہے جس نے ہزاروں کی لاشیں اٹھائیں، جس نے، تو اگلا کہتا ہے بھائی انہوں نے مسکرانا ہے کیونکہ صحابہ والے جو ہیں۔ کہہ دو قربانیوں پہ صحابہ نہیں روئے تو صحابہ کے غلام بھی نہیں روئیں گے انشاءاللہ۔ قائدین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھو گے، قائد اہل سنت کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرتے ہوئے آواز پہ لبیک کہو گے، وہ جو بھی پالیسی دے اس کے اوپر عمل پیرا رہو گے انشاءاللہ۔ اپنی مرضی کرو گے یا اطاعت امیر کرو گے؟ بولو بلند آواز سے۔ منافقت نہیں کرنی، سیدھی بات کرو۔ اپنی مرضی کرنی ہے یا اطاعت امیر؟ جماعت ہے بھائی، جماعت کے ایک امیر ہوتا ہے، اس کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ اطاعت نہ رہے تو وہاں پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت چلی جاتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد کا ہاتھ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بس سیدھی سی بات ہے، ہم کل بھی اس قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، آج بھی اس قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ضروری نہیں ہمارا کوئی خونی اور ذاتی رشتہ نہیں ہے، کل یہ نہیں ہوں گے، ان کی جگہ پہ کوئی اور آ کر ابو بکر کی غلامی کا اعلان کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہم اس کے بھی شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ہم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے مشن کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے نظریے کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنی کاز پہ نظر رکھو، اپنی منزل کی طرف گامزن رہو۔ اگر آپ کا عزم تازہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اس عزم کو دہراتے ہوئے یہ سفر جاری رکھو گے اور دفاع ناموس اصحاب رسول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تم تیار ہو، تو پھر میں اپنے مرشد عثمانی کے انداز و الفاظ میں بس آپ کو عزم دیتے ہوئے، عزم لیتے ہوئے بس یہی کہہ کے بات اجازت چاہتا ہوں کہ خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میں قاصد حق نواز ہوں، دشمن صدیق کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، اور حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، اور کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر